بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جہانوں کے پالنے والے ہیں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام ہو۔ یہ جو استواء علی العرش کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جس کا ذکر قرآن حدیث میں آیا ہے۔ اہل سنت کے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے، لیکن استواء کو جسمانی یا محدود تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ قدرت سلطنت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا، الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور یہ استواء لفظی معنوں میں ہے جس میں کوئی جسمیت یا محدودیت نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو ظاہر کرتی ہے، عرش پر استواء کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اس میں کوئی مشابہت یا شبہ نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے اور ہم انہیں کسی چیز سے مشابہ نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر ایک ہے اور ان کے ساتھ کسی چیز کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور کسی چیز سے مشابہ نہیں۔ امام النسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے اور کسی چیز سے مشابہ نہیں۔ تو استوى علی العرش اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ثابت ہے، استواء علی العرش اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ثابت ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا ہے، لیکن یہ استواء جسم یا مخلوق کی طرح نہیں۔ تیسری بات یہ استواء کا مفہوم قدرت، حکمت، سلطنت اور سیادت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اہل سنت استواء کو لفظی طور پر ثابت کرتے ہیں، تشبیہ اور جسمانیت سے صاف رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی مانند نہیں، یعنی اللہ کسی چیز کی طرح نہیں اور نہ کسی چیز سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی نہ کسی چیز سے مشابہت رکھتا ہے اور نہ کسی کی طرح ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استواء علی العرش دین میں ضروری اور معروف عقیدہ ہے، اور اہل سنت کے اصول 4 بنیادی اصول ہیں۔ اثبات بلا تحریف، اللہ کی صفات ثابت ہے جیسا کہ قرآن و سنت میں آئے۔ نفی بلا تعطیل، اللہ کی صفت کو منکر یعنی ان کی صفت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 قبول بلا تکیف، اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھنے کی حد انسان کی بس سے باہر ہے۔ نمبر 4 تنزیہ بلا تمثیل، اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے مشابہ نہیں سمجھ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا اس بات کا، استوى علی العرش اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جیسے اہل سنت نے لفظی طور پر ثابت کیا ہے بغیر کسی تشبیہ یا جسمانیت کے۔ یہ عقیدہ تنزیہ اور توحید صفات کے اصول کے مطابق ہے۔ تو اس وجہ سے مولوی عبدالواحد قریشی اور ساتھ بیٹھا ہوا مولوی مجاہد تھا، ان حضرات کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ باعتبار ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ باعتبار ذات ہر جگہ موجود ہوتے تو پھر معراج کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا نہیں ہوتا، اور پھر وہ بات ڈھونڈی تھی، وہ آسمان کی طرف اشارہ کبھی نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ پھر نماز کا جہت جو ہے یہ متعین نہ ہوتا، اس لیے کہ پھر آپ ہر طرف، ہر دائیں بائیں آگے پیچھے جس وقت طرف آپ منہ کرتے نماز پڑھتے، اس لیے کہ باعتبار ذات مولوی عبدالواحد قریشی اگر اللہ کو مانتا ہے تو پھر یہ چیزیں لازم آتی ہیں۔ دوسرا اللہ میں تقسیم آ جائے گا، تجزیہ آ جائے گی، اور یہ بھی ناجائز۔ اور اس عقیدہ رکھنے والے کو جو اللہ تعالیٰ کو باعتبار ذات ہر جگہ مانتے ہیں، وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں الگ اس پہ تفصیل کر لوں گا، یہ کلپ پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مولوی عبدالواحد قریشی آپ نے مجھے جو اس نام سے وہاں لکھا ہے کہ اہل بدعت سے متاثر ہو کر، یعنی اس خلفائے راشدین بھی استواء علی العرش پر متفق ہے، پھر صحابہ کرام بھی متفق ہے، ائمہ اربعہ بھی اسی بات پہ متفق ہے کہ اللہ مستوی علی عرش ہے، اور اسی طرح تابعین تبع تابعین ائمہ کرام سارے حضرات اسی بات پہ متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی عرش ہے، کیفیت مجہول ہے، باعتبار علم و قدرت کے ہر جگہ ہے۔ لہٰذا آپ یا اپنا عقیدہ سے رجوع کر لیں، اور یا جو ہے کہہ دے کہ میں باطل عقیدہ رکھنے والا ہوں، اور اپنے ذہن سے انسان کو چاہیے کہ شیطانیت کو نکالے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو انشاءاللہ مولانا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا جائے گا، آپ سے ہم انشاءاللہ اسی طرح گفتگو کریں گے۔ آپ نے کوئی ویڈیو وائرل دیا کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میری شہرت ہو جائے گی، لیکن بات غلط تھی، آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اور لوگوں کے سامنے اس عقیدے کا پرچار بھی اور زیادہ ہو جائے گا، ہر فرد واحد آپ کو پہچان لے گا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے تو یہ کام کیا تھا کہ یہ تو چلو سیدھا سادہ آدمی ہے، میں یہ کام کر لوں گا کہ ویڈیو وائرل کر لوں گا، یہ جواب نہیں دے گا، انشاءاللہ جواب دیتے ہم مولانا، ہم کسی سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور نہ میدان سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ آپ کو گالی دینے والے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں۔ آپ مولوی حضرت حیات کو گالی دیتے وہ آپ کو دیتا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہو، چیلنج دیتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے۔ اب جہاں چاہتے ہیں مولانا میں آ جاؤں گا، آپ مجھے مطمئن کریں اس حوالے سے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا مولانا، نہ آپ مجھے مطمئن کر سکتے ہیں، نہ آپ کرنے والے مطمئن کرنے والے ہیں، صرف شہرت یافتہ ایک انسان ہے، اور
اور جتنا چاہتے ہو غلط عقائد بیان کرتے رہو، وہی آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔